احدا عشر رکعت جو بخاری کی روایت میں ہے 11 رکعت تراویح پڑھا ہے. راوی کہتا ہے کہ قاری 100 آیتیں پڑھتا تھا. وہ کان قاری یقرؤ نہیں 100 آیتیں پڑھتا تھا. اور ہم لوگ طول قیام کی وجہ سے قیام بہت لمبا ہو جاتا تھا, لاٹھیوں کا سہارا لیتے تھے, لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے اور ہم نہیں لوٹتے تھے مگر یہ کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی. غور کیجئے تو اس میں 3 باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عمر نے 20 رکعت کا نہیں بلکہ 11 رکعت کا حکم دیا تھا جو بالکل صاف واضح اور شفاف. دوسرے یہ کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک, دونوں کو الگ کرنا صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو 100 آیتیں پڑھتا تھا اور ہم کو طول قیام کی وجہ سے, لمبے قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا اور فجر چمکنے کے قریب ہوتی تھی تب ہم وہاں سے لوٹتے تھے. اب بتائیے نماز جب اتنی لمبی ہوتی تھی کہ فجر چمکنے والی ہوتی تھی تو اب جا کر کے یہ سحری کریں گے کہ نماز پڑھتے بیٹھیں گے, پھر اب تک کیا کر رہے تھے, اب تک کیا کر رہے تھے. تو اس روایت سے 2 باتیں معلوم ہیں بالکل واضح طور پر. ایک یہ کہ حضرت عمر بن خطاب نے 11 رکعت کا حکم دیا تھا, دوسرے تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی. اور تیسری بات بھی اس سے نکال سکتے ہو کہ تراویح کی نماز کا یہ طریقہ حنفیوں کے تراویح کے طریقے کے مطابق نہیں تھا, اس طرح نہیں تھا. جلدی جلدی قرآن پڑھنا اور پھر جلدی جلدی رکوع کرنا, جلدی جلدی سجدے کرنا, چھوٹے چھوٹے قیام کرنا جو ان کی عادت ہے, اس سے ان کے اس طریقے کا بھی ہوا جو طریقہ انہوں نے صلاۃ تراویح کا پڑھنے کا اختیار کر رکھا. تو یزید بن رومان کی جو روایت ہے وہ منقطع ہے اور چونکہ یہ صحیح ہے ان کی روایت کے خلاف ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث کے خلاف ہے, متصل حدیث کے خلاف ہے, لہذا اس کا معاملہ ایسے ہو گیا جیسے یقین کے مقابلے میں گمان اور قرآن نے یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا ہے. دوسری روایت جو بیہقی میں ہے اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان کے دلائل ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعتا والوتر تفرد به ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان العبسی الکوفی وغیرہ. امام بیہقی اس حدیث کو لانے کے بعد اس کا تبصرہ بھی کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بلا جماعت کے اکیلے 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے. یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے, حضرت امام بیہقی اس پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان, وہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اوپر کلام کیا ہوا, متکلم بھی ہے. مثلا حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے, متروک الحدیث ہے. امام جوزجانی نے کہا کہ یہ ساقط ہے. حضرت یحییٰ بن معین مشہور ناقد حدیث, مشہور امام جرح و تعدیل, یحییٰ بن معین امام بخاری کے استاد, وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ سکتا, یہ حدیث سے کا نہیں ہے. اور حضرت امام شعبہ, اللہ اکبر کتنا بڑا محدث ہے, امام شعبہ کہتا ہے کہ ایک معاملے میں نے اس کو جھوٹا پایا ہے. اب ایسے جھوٹے راویوں کی روایت کو کون لینے جائے؟ یہ وہی لوگ لے سکتے ہیں جن کو جھوٹ سے بڑی محبت ہو, صحیح روایت کو چھوڑ کر کے جھوٹی روایت لے لینا, یہ ان کی عادت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے علماء نے, احناف کے بڑے بڑے علماء نے, دیوبندیوں کے بڑے بڑے علماء نے یہ 20 رکعت والی تراویح کو صحیح بھی بتایا. مثلا اوجز المسالک کے اندر مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھا جو موطا امام مالک کی شرح ہے, اوجز المسالک, وہاں جہاں تراویح کے باب میں یہ روایت آئی لاتے ہیں وہ کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر رمضان میں جو ہے بلا جماعت کے 20 رکعت پڑھتے تھے. اس کو لانے کے بعد اس پر تفسیر کرنا ہے. تفسیر لکھیں کیسے؟ لا شک کرو, یہ کہا ہے موطا امام مالک کی شرح جو مولانا زکریا صاحب نے کی ہے, اس کی شرح موطا امام مالک کی شرح اوجز المسالک فی شرح موطا امام مالک.
بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں لا شک فی ان عدد فی ان تحدید التراویح فی 20 رکعۃ لم یثبت مرفوعا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطریق صحیح على اصول المحدثین وما ورد منه فی روایت سند ضعیف. اور جزء المسالک کے اندر یہ تفسیر اس حدیث کو موجود ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ تراویح کی تحدید کر دینا 20 رکعت کے اندر یہ لم یثبت مرفوعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے بطریق صحیح سند کے ساتھ علی رسول المحدثین، محدثین کے اصول کے مطابق. اور اس کی جو سند ہے اس سند کے اندر ذوق ہے اور اصول محدثین کی روشنی میں یہ حدیث ضعیف کہتا ہے. اسی طریقے سے بہت بڑے عالم احناف کے مولانا انور شاہ کشمیری، ان کی کتاب العروف الشذی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصح عنہ 8 رکعات واما 20 رکعتا فهو عنه بسند ضعیف وعلى ضعفه اتفاق. عروف الشذی کے اندر حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے صرف 8 رکعت تراویح ثابت ہے، رہا 20 رکعت تراویح کا معاملہ واما 20 رکعتا فهو عنه بسند ضعیف، تو یہ 20 رکعت تراویح یہ سند ضعیف کے ساتھ ہے وعلى ضعفه اتفاق، اور اس سند کے اوپر ضعف پر اتفاق ہے. تمام لوگوں نے اس کے ذوق کے اوپر اتفاق کیا. حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المصابیح کے اندر ایک جملہ نقل کیا ہے ابن عباس والی روایت کے اوپر کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا لا تقوم بالحجہ، یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے اور اس سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی. خلاصہ یہ نکلا کہ 20 رکعت تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے 20 رکعت پڑھی ہے. یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ کسی صحابی سے بھی 20 رکعت ثابت نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کے اوپر اجماع ہے. کان کھول کر سن لے کہ اس پر اجماع کا دعویٰ بھی باطل ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے، تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم زیادہ کیوں کریں؟ جب آپ نے اس نماز کو زیادہ نہیں کیا تو اس کو ہم زیادہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کی مثال نماز خسوف کی طرح ہے، خسوف کی طرح ہے، استسقاء کی طرح ہے. اب بتائیے استسقاء کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں؟ نماز خسوف کی رکعت آپ پڑھا سکتے ہیں کہ اس کی ایک متعین مقدار ہے، اس کی رکعت متعین ہے، استسقاء کی رکعت متعین ہے، خسوف کی رکعت متعین ہے، اور اسی طریقے سے خسوف کی رکعت متعین ہے. جب ان نمازوں کے اندر ہم اضافہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی نے اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں، تو نماز تراویح کے بارے میں جب یہ ہے کہ نبی نے 11 سے زیادہ نہیں کیا تو ہم اگر 11 سے زیادہ کریں تو خلاف سنت نہیں ہوگا. خسوف کے اندر اگر رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت، خسوف کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت، استسقاء کے اندر اگر ہم رکعت زیادہ کر دیں تو خلاف سنت. نبی نے جب 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی نہیں، اگر ہم زیادہ کر دیں تو خلاف سنت نہیں ہوا. لہذا میں یہ کہتا ہوں ان احادیث کی روشنی میں کہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات حضرت ابن عباس اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کو تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا